ہوا، فکان قاب قوسین، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا، یعنی 2 کمان اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ انشاءاللہ جب یہاں پہنچیں گے تو پھر اس کو ہم عرض کریں گے۔ تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر سارے فرشتے جمع ہوئے، انہوں نے استقبال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پیار کیا، اور اس کے بعد پھر اب اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگلا سفر جب شروع کیا تو مقام آ جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ ایک درخت ہے، اور اردو میں سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا کا جب مقام آیا تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام اب میرے ساتھ ہیں۔ سارے ملائکہ وہاں جمع ہو گئے۔ اب فرشتوں نے عرض کی آقا آپ نے سب کی امامت بیت المعمور میں کی ہے، اب ہم بھی نوکر حاضر ہیں، ہمیں بھی یہ شرف بخشا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر سدرہ کے فرشتوں کی امامت فرمائی، انہیں نماز پڑھائی، انہیں شرف نصیب ہوا۔ آپ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس سدرہ کے درخت کو دیکھا، وہ جو سدرۃ المنتہا ہے، اس درخت پہ جب میں نے نظر ماری تو اسے میں نے غور سے جب دیکھا تو وہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اس کی ایک ٹہنی، ایک شاخ، اس کی لمبائی کتنی تھی؟ فرمایا اس کی بلندی، اس کی لمبائی، اس کا فاصلہ، اس کا سفر کتنا تھا؟ فرمایا 1,00,000 سال کی وہ راہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس ٹہنی کے اوپر ایک پتا ہے، اور اس پتے کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان اس سے بھی وہ بڑا تھا۔ فرمایا اس کے اوپر ایک کرسی لگی ہوئی ہے، اور فرش بچھا ہوا ہے، سجا ہوا ہے۔ اب دنیا کا جو کوئی بادشاہ ہو تو اس کے تخت کو، محل کو دیکھیں تو بندہ کہتا ہے جی کردہ ہے ویکھی جاواں۔ تو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اب جس جگہ پر اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے، یار نے یار کو بلایا ہے، تو کس قدر محبت سے سجایا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پتے پر ایک فرش ہے، سجا ہوا ہے، اس پہ ایک کرسی ہے، اور اس کرسی کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے ہیں، اور کوئی زبور پڑھ رہا ہے، کوئی انجیل پڑھ رہا ہے، کوئی تورات پڑھ رہا ہے، اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب یہ سارے انتظام کس کے لیے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب ہم نے اس کرسی پر دیکھا تو پھر ہمارا اپنا ہی نام لکھا ہوا تھا کہ اس پہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ جس کے نام کی اتنی قدر ہے اس ذات کا مقام کیا ہوگا کہ تورات بھی آپ کے نام کے سامنے، انجیل بھی، زبور بھی، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے۔ جب وہ ماہی آیا ہوگا پھر کتنا انتظام کیا گیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے فرشتوں کو اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد اب اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا سفر کہاں جاتا ہے؟ اب یہ جنت کی طرف رستہ مڑ گیا ہے، یو ٹرن آ گیا جنت کی طرف۔
فرمایا اب یہاں سے 10 لو تھوڑا سا، اور ذرا محبوب جنت کی بھی سیر کرتے آؤ، اس لیے سیر کرتے آؤ جس امت کے لیے تم روتے رہتے ہو، دیکھو تو صحیح ہم نے ان کے لیے جنت کیسی بنائی ہے، کتنی حسین جنت بنائی ہے، کتنی پیاری جنت بنائی ہے، ذرا اس کا بھی تو وزٹ کرو۔ اب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام، آپ جب جنت میں تشریف لے کے گئے تو جنت سجی ہوئی ہے، سجیلی بنی ہوئی ہے، اور حور و غلمان سجے ہوئے ہیں، سج دھج کے سامنے آ رہے ہیں، اور سارے کے سارے سلام کر رہے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی یہ سواری بارات یہاں سے چلی تھی تو دائیں بائیں فرشتے ہیں اور وہ درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں۔ اب جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں کھڑے ہو کے درود پیش کر رہے ہیں۔ وہاں سے بیت المقدس جاتے ہیں تو بیت المقدس میں سارے نبی ہاتھ باندھے استقبال کرتے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ بس اسی طرح جب پہلے آسمان دوسرے پہ تو سارے فرشتے سلام کرتے ہیں، اب وہاں سے آگے سدرہ، وہاں انہوں نے سلامی پیش کی، جو نبی تھے سب نے سلامی پیش کی۔ اب جب جنت میں گئے تو جنتی بھی سلام پیش کر رہے ہیں، اب سارے حور و غلمان جنت میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری محبت کی بات یہ ہے، جب کوئی بادشاہ کسی دورے پر جاتا ہے تو وہاں کے لوگ اپنا اپنا وہ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ بادشاہ آئے گا، ہم اس سے کہیں گے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں گیس کی ضرورت ہے، ہمیں بجلی کی ضرورت ہے، بھئی یہ کام ہمارے ہونے والے ہیں، تو ہم اپنی درخواست، اپنی عرضی پیش کر دیں گے، اس کا دورہ ہوگا، اس کا پھیرا ہوگا، بس اس کا ایک اشارہ ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ تو ہے دنیا کا دستور، جب کوئی بادشاہ دورے پہ جاتا ہے تو عرضی پیش ہو جاتی ہے۔ اب جنت میں نہ تو بتی کی ضرورت تھی، نہ تو گیس کی ضرورت تھی، نہ پانی کی ضرورت تھی، اب حور و غلمان تھے، حوروں کی سردار سامنے آ گئی، سلام پیش کیا۔ اب حوروں کی سردار نے عرض کی سرکار آپ آئے ہیں، اس کائنات کے بادشاہ ہیں، تو اجازت ہو تو کچھ مانگ لوں؟ فرمایا مانگو۔ عرض کی آقا پھر اپنی عطا سے ہمیں کچھ عطا کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی حوروں کی سردار، ہم نے تمہیں بلال عطا کیا۔ اب رنگ دیکھیے، ڈھنگ دیکھیے، ایک بکتا ہوا غلام، حبشی غلام، کالے رنگ کا غلام، اور کہاں یہ کالے رنگ والا غلام، کہاں جنتی حوروں کی سردار۔ اب یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ اب اسی کے ساتھ جوڑ دو۔ آپ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم جنت میں جا رہے تھے تو ہم حضرت بلال کی جوتی کی آواز کو جنت میں سن رہے تھے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت بلال کی جوتی کی آواز کو جنت میں سنا۔ اب اس کو بعد میں آپ سمجھ آئیے گا۔ اب جب جنتی حوروں کی سردار نے مانگا، آپ نے فرمایا جا حوروں کی سردار، ہم نے تمہیں بلال دیا۔ عرض کرنے لگی آقا وہ بلال دکھائیے وہ کیسا ہے؟ اب جیسے ہی اس نے عرض کی تو حضرت بلال سامنے، آپ کا چہرہ سامنے آ گیا، وہ رنگ کالا تھا۔ اب وہ رو پڑی، رو کے کہنے لگی آقا کہاں میں، کہاں یہ کالے رنگ والا؟ فرمایا تو اس کو جانتی نہیں یہ کتنے مقام والا ہے۔ فرمایا اس کا جو کالا رنگ ہے
اس کے اندر اتنا حسن ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ اسی میرے بلال کے کالے رنگ کی سیاہی کو جنتی حوروں کے چہروں پر تل بنا کے لگائے گا۔ فرمایا یہ کالے رنگ والا بلال یوں نہ سمجھو، یہ بلال نے جو مارے کھائی ہیں اللہ نے وہ مقام دیا ہے، اسے بیت اللہ کا بھی مؤذن بنایا ہے، بلکہ سب نے نیچے کھڑے ہو کے اذانیں پڑھی ہیں، مگر بلال وہ ہے جو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذانیں پڑھے گا۔ فرمایا بلال وہ ہے جنتی حوروں کی سردار، یہ بلال وہ ہے جو کانے کعبے کا بھی مؤذن ہوگا، جو مسجد نبوی کا بھی مؤذن ہوگا، بلال وہ ہے جو بیت المقدس کا بھی مؤذن ہوگا۔ حضرت بلال وہ واحد آقا علیہ السلام کے غلام ہیں جو کعبے میں بھی اذانیں پڑھتے رہے، مسجد نبوی میں بھی اذانیں اور بیت المقدس میں بھی اذان حضرت بلال نے پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرا ایک بلال ہے جس کا یہ مقام ہے، اب غور کرو جس کے بلال کا مقام یہ ہے، اس کے صدیق کا مقام کیا ہوگا، اس کے عمر کا مقام کیا ہوگا، اس کے عثمان کا مقام کیا ہوگا، اس کے علی کا مقام کیا ہوگا، اس کے غوث جلی کا، داتا علی کا، مہر علی کا، جماعت علی کا، معین الدین چشتی کا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ مختصر عزیزان محترم، اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حوروں کی سردار بلال کے کالے رنگ کی سیاہی کو حوروں کے چہروں پر لگایا جائے گا۔ جنتی حوریں بڑی پیاری بڑی خوبصورت، ایک اشارہ دے دوں، ہم تو یہاں دنیا میں دنیا کے پیچھے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ذرا ادھر بھی نظر کرو، ادھر بھی غور کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حور کتنی حسین ہے، فرمایا اتنی حسین ہے 70 لباس اس کے جسم پر ہوں گے، ایک لباس سے دوسرا نظر آئے گا، اس سے تیسرا، اس سے چوتھا، حتیٰ کہ 70 لباس وہ نظر آئیں گے، اس میں اس کا جسم نظر آئے گا، اس میں اس کا دل نظر آئے گا، اس دل میں جو میرے امتیوں کے لیے پیار ہے وہ دھڑکتا نظر آئے گا۔ فرمایا اتنی حسین ہوگی، فرمایا میرے امتیوں کو ایک ایک کو 70 اللہ حوریں دے گا، 70 اللہ حوریں دے گا۔ اب غور کرو جسے 70 حوریں ملیں گی وہ کیسے اور کیوں ملیں گی؟ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ایک بار تو یاردہ ہو جا پھر حور کی، پھر قصور کی، پھر ساری کائنات تیری ہو جائے گی۔ فرمایا تیرا کام ہے تو ایک باری یار دا تابیدار ہو کے میرا پیارا بنتے صحیح، جدو وفادار ہو جائے گا پھر سب کچھ تیرا ہو جائے گا، اگر غداری کرے گا اشارتاً عرض کر دے وہاں جی میں قاضی فائز عیسیٰ جسٹس وقت دا عدالت دا جج جی میں انہیں خباست ماری ہے، بغیرتی کیتی ہے، انہیں مرزیاں نو اجازت دیتی ہے تسی کھلے عام تبلیغ کرو،
ایسے ایسے بغیرت جج پاکستان کی عدالتوں میں ہیں جو ختم نبوت کے دشمن ہیں۔ اور یہ کیوں ایسے خبیث پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنے آقا سے دور ہوں گے، قرآن سے دور ہوں گے، اپنے اسلام سے دور ہوں گے، پھر ایسے مردود ہوں گے۔ یہ 2-4 دن پہلے کا فیصلہ ہے، اس نے جو فیصلہ دیا ہے، اس نے اس شک کو اڑانے کی کوشش کی، قانون کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اور مرزائیوں کو کہا ٹھیک ہے تمہیں آزادی ہے، تم اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہو، حالانکہ قانون میں اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون میں 95C میں اجازت، مرزائیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، اذان کی اجازت نہیں ہے، انہیں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہیں۔ کافر کو اجازت نہیں ہے، یا تو یہ ڈکلیئر کریں ہم عیسائی ہیں، یا یہ بتائیں کہ ہم یہودی ہیں، یا اپنے آپ کو پکا سچا نبی، اپنے آپ کو امتی بنائیں اور آخری نبی کو آخری نبی مانیں۔ تو پھر تو ہے، اگر اپنا نبی وہ کانا رکھیں گے پھر اجازت۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ جب سے ہم دوغلے مسلمان ہو گئے، میں اور آپ منافق مسلمان ہیں، دوغلے مسلمان ہیں، نماز پڑھ کے رب کو بھی راضی کرتے ہیں، ناچ اور گا کے شیطان سے بھی یاری رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان کسی کام کے نہیں ہیں، اور یار برادری نہیں رہندی، نک نہیں رہندا، خاندان نہیں رہندا، رشتہ داری نہیں رہندی۔ یہ ہماری منافقت اور دوغلی پالیسی ہے کہ ایسے ایسے خبیث جج بھی پیدا ہو رہے ہیں جو ختم نبوت پہ ڈاکے مار رہے ہیں۔ کیونکہ ہم مسلمان، اگر اسے پتہ ہوتا یہاں مسلمان بستے ہیں، اس کی جرت نہ ہوتی، کسی کی جرت نہ ہوتی۔ مختصر عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت بلال جنتی حوروں کی سردار مانگ رہی ہے، فرمایا تجھے بلال دیا، عرض کیا آقا وہ بلال، فرمایا یہ دیکھو، اب دیکھا تو روئی، میں کہاں یہ کہاں، فرمایا اتنا حسین ہے یہ بلال، اس کے رنگ کی سیاہی کو جنت کی حوریں بڑی سونی ہیں، بڑی پیاری ہیں، حسین ہیں، محجبین ہیں، مگر قیامت کا دن ہوگا میرے بلال کے اس رنگ کی سیاہی کو ٹکا بنا کے حوروں کے چہروں پہ لگایا جائے گا، تل بنا کے چہروں پہ لگایا جائے گا، حوریں پہلے سونی ہیں اور سونی ہو جائیں گی۔ فرمایا بلال وہ ہے جو تمہیں اور خوبصورت بنائے گا۔ مختصر عزیزان محترم، اب آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی حوروں کی سردار، یہ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے، ابھی تو بلال سے ہم نے پوچھا بھی نہیں، پتہ نہیں وہ تجھے قبول کرے یا نہ کرے، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے۔ ہم نے کہا پتہ نہیں وہ تجھے مانگے نہ مانگے، تجھے قبول کرے نہ کرے، اب ہم اس سے بھی پوچھیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، اسی بات کو کلیئر کریں، آقا علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے، آپ نے فرمایا بلال، عرض کی جی آقا حضور، فرمایا بتاؤ کیا عمل کرتے ہو، عرض کی آقا کیا ہوا، فرمایا ہم جنت میں جا رہے تھے، ہم نے تمہاری جوتی کی آواز کو بھی وہاں سنا ہے۔
اب ذرا اپنے مقدر پہ قربان جائیں، صدقے اور واری واری جائیں، اور ہمارے ماں باپ ہمارے آقا علیہ السلام کے قدموں پہ نثار، کتنا مقام، کتنا رتبہ، کتنی عظمت، کتنی شان، جو جنت میں سیریں کر رہے ہوں، بلال زمین پہ چل رہا ہو، اس کے چلنے کی جوتی کی آواز کو وہاں سنتے ہیں، اور امتی جہاں بھی دنیا میں فریاد کرے آپ آقا سنتے ہیں۔ ہم اس آقا علیہ السلام کے امتی ہیں جو ہر جگہ سنتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں ہے کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ امتی جب پکارے، جہاں پکارے، سرکار سنتے ہیں۔ مختصر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ عرض کی آقا جب بھی میں وضو کرتا ہوں، یہ نسخہ لے لو سنبھال لو، عرض کی آقا جب بھی میں وضو کرتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں، 2 رکعت نماز وضو پڑھتا ہوں، وضو کے 2 نفل پڑھتا ہوں، مسجد کے 2 نفل پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واہ بلال، تیرے صدقے، اللہ نے اس عمل کے صدقے تجھے یہ مقام دیا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال، جی آقا، فرمایا جنتی حوروں کی سردار نے مجھ سے مانگا، ہم تو تیری بات کر آئے ہیں، بولو تو کیا چاہتا ہے؟ اب یہاں سے ایک اشارہ دے دوں، کسی باپ کو، کسی ماں کو اجازت نہیں ہے جب بیٹی بیٹے کی شادی کا وقت آئے اپنی مرضی سے کر جائے، اجازت، یہ میں اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی سیدہ فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ بیٹی ہم نے بات کی ہے، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، تمہارا نکاح علی سے کر دیں؟ تو باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے اس بیٹی سے پوچھے بیٹی میں تیری فلانی جگہ شادی کر دوں یا نہ کروں؟ اگر بیٹی ہاں کرے تو کر دو، نہ کرے تو ہٹ جاؤ۔ ماں پوچھے، باپ پوچھے، اگر رضامندی ہو تو بسم اللہ، اور ناراضگی ہو تو انکار کر دو، پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہم نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے، زندگی انہوں نے بتانی ہے، کہانی ان کی سامنے آنی ہے، یہ نہ ہو ہم زبردستی کر جائیں۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کئی بیٹیوں سے، عورتوں سے سنا ہے، وہ بعد میں ماں باپ تو چلے گئے، زبردستی شادیاں کر گئے، وہ بیٹیاں ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں کرتی ہیں، اور الفاظ یہ میں نے سنے کہ جو ماں باپ زبردستیاں کرتے ہیں، بیٹیاں کہتی آپ تا کنجر مر گئے نے، سانو مصیبتاں چ پا گئے نے، آپ تا قبراں چ وڑ گئے نے، اپنے رشتے داریاں پالن دی خاطر میں بہن نہیں چھڑ سکتی، میں پرا نہیں چھڑ سکتا، میں رشتے دار نہیں چھڑ سکتا، اپنی خواہش پوری کیتی مگر ساڈے دل دا حال نہیں پوچھیا۔ بیٹیاں معصوم ہوندیاں نے، کہندیاں نے کنوں حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملدا، اس لیے ماں باپ تو ود کے انہاں دا محرم راز کوئی نہیں۔ جب بیٹی کی باری آئے، بیٹے کی باری آئے، ان سے پوچھو بیٹا ہم وہاں تیری شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹی ہم وہاں کرنا چاہتے ہیں، بولو تیری رضا کیا ہے؟ یہ ان کا حق ہے اور ہمارا پوچھنا
حق ہے اور بے شک ہے، آقا کی حدیث سے یہ بالکل پاک ہے، اس میں نہیں کوئی شک ہے۔ مختصر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال جی آقا حضور ہم بات کر آئے ہیں۔ اب حضرت بلال نے ہاتھ جو باندھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، رو کے عرض کرتے ہیں آقا میں نے جو ماریں کھائی ہیں جنتی حوروں کے لیے نہیں، میرے جسم پہ تپتے ہوئے جلتے ہوئے جو کوئلے رکھے گئے ہیں آقا وہ جنتی حوروں کے لیے نہیں، آقا مجھے گلیوں میں گھسیٹا گیا وہ جنتی حوروں کے لیے نہیں ہے، میرے جسم کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا آقا میں نے وہ دکھ برداشت کیے صرف آپ کے لیے، جنتی حوروں کے لیے نہیں۔ آقا میرے گلے میں رسیاں باندھی گئی، مجھے نالیوں میں گھسیٹا گیا، حوروں کے لیے نہیں آقا صرف آپ کے لیے، آپ کی محبت میں، آپ کی غلامی میں، آپ کی وفا میں، آپ کے پیار میں آقا مجھے آپ کے در کی غلامی چاہیے، حوروں سے کوئی غرض، حوروں سے غرض نہیں ہے آقا میں نے اتنے ظلم اٹھائے وہ صرف آپ کی محبت کے لیے، آقا مجھے آپ کا پیار چاہیے، آپ کی غلامی چاہیے۔ مختصر عزیزان محترم یہ جنت کا سفر ہے، جنت کی سیر ہو رہی ہے، اب اس کے بعد اس کو مختصر کر دیتے ہیں۔ اب براق آگے بڑھنا شروع ہو گیا، پھر ایک مقام آیا براق بھی جواب دے گیا، پہلے تو سدرہ پہ پہلے سدرہ پر آ جاتے ہیں، اب واپس جب سدرہ پہ پہنچے جنت کی سیر کرنے کے بعد اب جبرائیل امین علیہ السلام نے ہاتھ جو جوڑے عرض کیا آقا اب آپ آگے اکیلے جائیں گے؟ فرمایا جبرائیل چلو ہمارے ساتھ چلو، مکہ سے آئے، حتیم کعبہ سے نکلے، اتنا سفر ساتھ کیا ہے، اب یہاں آ کے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آگے، عرض کیا آقا یہاں تک پرواز ہے، آگے اجازت، اگر تھوڑا سا بھی مکھی کے پر جتنا بھی اگر آگے بڑھوں گا اللہ کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے، سڑ جاؤں گا، بھج جاؤں گا، مک جاؤں گا، بس آگے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا، سائنس کہتی ہے، تحقیق کہتی ہے بشر یہاں سے اوپر جا نہیں سکتا، سائنس کہتی ہے بشر جا نہیں سکتا، اوپر جانا نور کا کام ہے۔ اب یہاں سے نور اوپر گیا ہے، سائنس نے بشر کو کہا رک جا، خبردار تیری پاور وہاں نہیں ہے، بس یہاں تک ہے، اوپر نہیں جا سکتا۔ اب نور مصطفیٰ اوپر تک گیا ہے، اب جب نور مصطفیٰ سدرہ پہ پہنچا ہے، اب سدرہ پہ جا کے نوری بھی جواب دے گیا ہے، آقا اب آگے میری بھی پرواز نہیں ہے۔ اب غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں جبرائیل آقا علیہ السلام کے استاد ہیں، انہوں نے پڑھایا، میں نے کہا خبردار، جبرائیل تو نوکر ہے، وہ خادم ہے، وہ استاد نہیں ہے، میرے آقا کا استاد رب العالمین ہے۔ اب غور کیجئے کہ نوری بشر جا نہیں سکتا، نور گیا، وہ فرشتہ نوری ہے، بلکہ خالی نوری نہیں ہے، وہ نوریوں کا سردار ہے، سدرہ پہ جا کے رک گیا ہے، ہاتھ جوڑ دیے، آقا میری پرواز ختم، اب آگے جانے والا صرف پروردگار کا یار ہے۔ اب سدرہ تک نور کی پرواز ہے،
یہاں سے بشر جا نہیں سکتا، سدرہ سے آگے نور جا نہیں سکتا، پھر یہ جانے والا کون ہے؟ فرمایا دنیا کائنات والو، میرا یار نوری بشر ہے، یہ نوری بشر ہے، جہاں بشر جا نہیں سکتا یہ نور بن کے جاتا ہے، اور جہاں نوریوں کی پرواز رک جائے وہاں سے آگے نوری بشر بن کے جاتا ہے۔ فرمایا یار جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بڑا پیارا جملہ دینے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو خود کو خبر نہیں، وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتا کل کیا ہوگا، نہیں جانتا۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، جبرائیل تو سدرہ پر رک گیا ہے، اس کی پرواز تو یہاں تک ہے، آگے جانے والے نبی ہے۔ غور کرو، جس کی پرواز یہاں تک ہے وہ زیادہ جانتا ہے یا جو توڑ جانے والا وہ جانتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ نوری رک گیا، عرض کی مختصر عزیزان محترم، عرض کی آقا آگے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا جبرائیل بولو، کوئی حاجت، کوئی التجا، کوئی درخواست، کوئی عرضی کوئی ہو تو بتاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تم نے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تم نے وہاں پھیرا ڈالا تھا، اور جا کے پھر عرض کی تھی اے ابراہیم خلیل اللہ۔ اب یہاں بھی مکالمہ بڑا عجیب تھا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے اللہ سے اجازت لے کے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، جبرائیل آئے، عرض کی ابراہیم میں جبرائیل ہوں اور آپ آگ میں جا رہے ہو، آپ جل جاؤ گے، کہانی ختم ہو جائے گی، معاملہ مک جائے گا، کہانی مک جائے گی، مجھے بتاؤ مجھ سے کوئی حاجت ہو تو ہم پر ماریں گے۔ یہ آگ تو کیا ساری زمین کو تہس نہس کر سکتے ہیں، اتنی پاور والے ہیں، کوئی ہم سے حاجت ہو تو بتاؤ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام بولے تم کون ہو؟ کہا کہ ہم جبرائیل ہیں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا وہاں سے آئے ہیں۔ فرمایا جہاں سے تم آئے ہو بتاؤ وہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ جانتا ہے میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، پھر تینوں کی میں جانا تے او جانے، پھر خلیل جانے، رب جلیل جانے، جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی اگر میرے لائق کوئی خدمت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں گیا۔ خلیل اگر کوئی حاجت ہو، سوال ہو، پیغام ہو، کوئی سنیا ہو، کوئی میسج ہو تو بتاؤ ہم وہاں تک پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل، وہ جانتا ہے تم سے بھی کوئی آقا علیہ السلام نے وہی بات کو دہرائی۔ فرمایا جبرائیل ابھی ساتویں آسمان پر ہمیں کون ملا تھا؟ کہا وہی ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ملے تھے۔ فرمایا پہلے آسمان پہ کون ملا تھا؟ عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ملے تھے۔ آپ نے فرمایا جب ہم دنیا کی سرحد سے نکل آئے، آسمانوں کی سرحد
شروع ہوئی تو میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، بیٹا آ رہا ہے کہیں گھبرا نہ جائے، بابا سامنے آ گئے۔ اب وہاں پہلے آسمان پہ بابا آدم نے استقبال کیا، اب جب آسمانوں کی حد ختم ہونے لگی اور ساتویں آسمان پہ آئے تو پھر دادا سامنے آ گئے، بابا ابراہیم علیہ السلام آ گئے، کیونکہ آسمانوں کی حد ختم ہو رہی ہے، وہ بھی پیار کر رہے ہیں، وہ بھی پیار کر رہے ہیں۔ اب میرے جد امجد میرے ابراہیم خلیل اللہ سے تو نے کہا تھا نمرود کی آگ کے موقع پر ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، ہم وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک کوئی نہیں گیا، آج وہ ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، جبرائیل تمہاری کوئی حاجت ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم وہاں تک جائیں گے جہاں تک نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جائے گا۔ تم نے میرے دادا پہ احسان کیا تھا، آج ہم نے بدلہ واپس کیا ہے۔ جبرائیل ہاتھ باندھے عرض کی آقا ایک حاجت ہے، فرمایا بولو۔ عرض کی آقا آپ کی امت کا جو مقام ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے، کیونکہ آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، آپ کی امت ساری امتوں کی سردار ہے۔ میرا ایک پیغام التجا ہے، اگر منظور ہو جائے۔ فرمایا بولو کیا ہے؟ عرض کی آقا میری تمنا یہ ہے اب اپنے مقام کو سمجھ لیجئے گا، پھر اپنے کردار پہ نظر بھی رکھ لیجئے گا۔ فرشتوں کا سردار، نوری فرشتوں کا سردار، 600 پر کا مالک یا 6000 پر کا مالک، ایک پر کھولے تو مشرق میں، دوسرا کھولے تو مغرب میں، سارے نوری فرشتوں کا امام ہے، سردار ہے، اور آپ کے لیے میرے لیے اس امت کے لیے آقا کی بارگاہ میں معراج کی رات مانگ رہا ہے، عرض کر رہا ہے اور ریکویسٹ کر رہا ہے، آقا میری التجا یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، اگر پوری فرما لیجئے۔ فرمایا بولو بلال نہیں، فرمایا جبرائیل بولو تمنا کیا ہے؟ عرض کی آقا بس ایک تمنا ہے، قیامت کا دن ہو، پل صراط ہو، جہنم پر پل بچھا ہوا ہو، پل صراط ہو، وہاں سے تیرے امتی گزریں گے اور وہ گنہگار ہوں گے، اگر وہ یوں ہی گزر جائیں گے وہ پھر کٹتے جائیں گے، وہ بیچ میں گرتے جائیں گے۔ فرمایا تمنا بولو۔ عرض کی آقا تمنا یہ ہے پل صراط ہو، جہنم کے اوپر ہو اور میرے پر بچھے ہوئے ہوں، امتی تیرے ہوں، قدم ان کے ہوں، پر میرے ہوں، وہ گزرتے جائیں۔ فرمایا آقا امتی تیرے ہوں، پل صراط پہ پر میرے ہوں، قدم تیرے امتی کے ہوں، پر میں بچھاتا جاؤں، امتی تیرے قدم رکھ کے گزرتے جائیں۔ عرض کی آقا یہ تمنا ہے، جبرائیل آپ کے لیے میرے لیے پل صراط پہ اس پل پر بچھانے کی التجائیں کر رہا ہے، اور یہ امتی پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے۔ ایسے ایسے خبیث قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج پیدا کر رہا ہے جو ختم نبوت پہ ڈاکے مار رہے ہیں۔ یہ مسلمان جب ہماری مائیں قربان، بچے قربان، ہماری نسلیں قربان، ہمارا خاندان قربان، ساری کائنات قربان، آقا علیہ السلام کے ختم نبوت پہ سب کچھ قربان، مگر یہ چیزیں برداشت۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ میں 1400 صحابہ کی قربانی پیش کی۔ فرمایا میرے نبی کے بعد دوسرا نبی
میرا نبی آخری نبی ہے، کوئی دوسرا نبی۔ اب اس میں سبق کیا ملا ہے؟ جبرائیل تو پر بچھانے کی تمنا کر رہا ہے، اور امتی کیا کر رہا ہے؟ شیطان کو راضی کر رہا ہے، ہندوؤں کو راضی کر رہا ہے، اور یہودیوں کو راضی کر رہا ہے، اور انگریزوں کو راضی کر رہا ہے۔ میرا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ان کے طور طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب سارے کان کھول کے سن لو، یہ جو پینٹ شرٹ ہم پہنتے ہیں اسلام میں جائز؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس مرد کا عورت کا لباس تنگ ہو، جس میں جسم کے اعضاء نظر محسوس ہوں، فرمایا اس پہ لعنت ہے۔ اب ہم نے اپنا لباس، اسلام کا لباس، مسلمانوں کا لباس چھوڑ دیا، میرا نوجوان کہاں گھس گیا؟ میری بیٹیاں، مائیں بہنیں یہ کہاں گھس گئی؟ تنگ لباس پجامے۔ اب مرد تو مرد رہ گئے، اب بیویاں وہ تنگ پینٹیں پہن کے بس اللہ کی پناہ۔ یہ سارا کیوں ہوا ہے؟ وہ کسی نے کہا ایک دن میں نے بیویوں کو جو دیکھا بے پردہ، ایک دن جو بیویوں کو دیکھا جو بے پردہ، تو مجھے